بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، الاذکار للامام النووی، اس کا درس نمبر 15 میں آج نیند سے اٹھنے کے متعلق جو آداب ہیں، جو احکام و مسائل ہیں، وہ یہاں سے حضرت مؤلف رحمہ اللہ بیان کرنے جا رہا ہے۔ تو دیکھتے جائے، فرما رہے کہ باب ما یقول اذا استيقظ من منامه، جب کوئی نیند سے اٹھ جائے، بیدار ہو جائے تو اس وقت کیا پڑھے۔ تو اسی کے متعلق حدیث لا رہے 36 نمبر حدیث ہے کہ وروینا فی صحیحی امامی المحدثین ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ البخاری وابی الحسین مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشیری رضی اللہ عنہما۔ ان امام بخاری، امام مسلم کی جو کتابیں ہیں صحیحین میں، روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ سے اب روایت کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، کہ جب تم میں سے کوئی بھی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر، سر کا جو پچھلا سائیڈ ہے اس پر 3 گرے لگاتا ہے۔ يضرب على كل عقدة مكانها، اور پھر ہر گرے کے اوپر وہ یہ پڑھتا ہے، یہ بولتا ہے، یہ لگاتا ہے کہ علیک لیل طویل فرقد، کہ اب رات جو ہے لمبی باقی ہے، سو جاؤ سو جاؤ، ابھی کیا دیر ہے تمہیں کہ تم اٹھ رہے۔ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، اگر آدمی کیا کر لے، ذکر کر لے اٹھتے ہوئے، وَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اٹھتے وقت ذکر کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی ایک گرہ جو گدی پر لگی ہو کھل جائے گی۔ فَإِن تَوَضَّأَ، اگر وہ ساتھ میں وضو بھی کر لے، إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، تو دوسری گرہ جو ہے وہ کھل جاتی ہے، آدمی ہلکا پھلکا چھریرا لگ جاتا ہے۔ فَإِن صَلَّى، اگر اس کے بعد نماز بھی پڑھ لی، چاہے وہ نفل نماز ہو یا صبح کی، یعنی پہلے اٹھا ہو صبح صادق سے یا صبح صادق کے بعد اٹھے یا ساتھ میں اٹھے، تو ان حلت عقدہ کلھا، ان حلت عقدہ کلھا، تو ساری گرے کھل جائے گی۔ فاصبح نشیطا طیب النفس، نشیط طیب النفس وضاحتی الفاظ آپس میں، تو پھر جو ہے وہ آدمی چست بن جاتا ہے، صبح کو پھرتیلا لگتا ہے، بالکل ہلکا پھلکا۔ وَإِلَّا، لیکن اگر وہ ایسا نہ کر لے، نماز وغیرہ چھوڑ لے، سب چیزیں، اصبح خبیث النفس، یعنی کسلان، تو صبح کو یعنی اس کا دن جو ہے خراب ہو جاتا ہے، وہ سست پست لگتا ہے، اس کا جی جو ہے مزاج خراب لگتا ہے پورا دن پر۔ هذا لفظ روایت البخاری و روایت مسلم بمعناه وقافیت الرأس، کا کیا معنی ہے؟ آخرہ، سر کا آخری حصہ۔ آگے روایت اسی کے متعلق الفاظ ہے، مطلب دونوں کا ایک نکلتے، صرف کچھ کلمات بھی ساتھ میں بتا رہے کہ وروینا فی صحیح البخاری عن حذیفة بن الیمان رضی اللہ عنہم وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، یہ دونوں صحابہ روایت کر کے فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو لیٹتے وقت یہ الفاظ پڑھتے تھے، قال باسمک اللہم احیا و اموت، بسمک اللہم احیا و اموت۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، جب اٹھتے نیند سے جاگتے تو یہ پڑھتے، قال الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہ سب مسنون دعائیں ہیں۔ آگے کی حدیث میں ہے کہ وَرَوَيْنَا فِي کتاب ابن السن بِإِسْنَادٍ صحیح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ جو ہے ابن السن کتاب میں روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمائے اذا استيقظ احدكم فليقل، کہ جب کوئی نیند سے جاگے اٹھے تو یہ کلمات پڑھ لی، بھی کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے کہ الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور مجھے بھی فرمائش کر کہ تم اس کو کیا کرنا، پڑھتے رہنا، اس کا ذکر کرنا۔ آگے فرماتے قال السیوطی رحمہ اللہ فی تحفۃ الابرار بنکت الاذکار، سیوطی صاحب اس کتاب میں کہتے ہیں قال الحافظ ابن حجر سے فرماتے ہیں کہ اخرجہ الترمذی والنسائی، کہ یہ روایت جو ہے ترمذی اور نسائی نے بھی ذکر کیا ہے۔ فما ادری لما اغفل المصنف یعنی النووی عزوہ الیہما، اب آگے یہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ حضرت مؤلف نے یعنی امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا اسناد کا اس کی جو نسبت ہے ترمذی اور امام نسائی رحمہ اللہ کی طرف کیوں نہیں کی، واقتصر علی عزوہ الی ابن السنی، اور صرف ابن السنی کی طرف اس کو کیا کر دیا، منسوب کر دیا کہ اس نے ذکر کیا، حالانکہ اس کو تو امام ترمذی اور نسائی رحمہ اللہ نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ واما قوله، اور اس نے بھی ساتھ میں کہا تھا کہ انه صحیح الاسناد، کی صحیح السند ہے، وفیہ نظر، اس میں علماء کی باتیں ہیں، فإنه من افراد محمد بن علاج، کہ یہ حدیث فرد ہے، فرد، وہ صدوق، اور ایک صدوق روی ہے، لیکن فی حفظه شیء، لیکن حافظے میں کلام تھا، وہ خصوصاً فی روایت عن المقبور، اور خصوصاً اس وقت اس کے حافظے میں اور روایت میں بات نکل آتی ہے جب وہ مقبوری سے روایت کرتے ہیں۔ فإن الذي ينفرد به من قبیل الحسن، وإنما يصحح له من يدرج الحسن في الصحيح، فإن الذي ينفرد به، کہ وہ روایت جب اس کو کیا کرتے ہیں منفرد لاتے ہیں تو وہ حسن کی قبیل سے ہوتے ہیں، یعنی حسن منا پورے جو حسن درجے میں ہو، آدمی مراد نہیں۔ وإنما يصحح له میدرج الحسن فی الصحیح، ہاں اس کی وہ روایت صحیح سمجھی جاتی ہے جن کو لوگ کیا کرے، یعنی اس حسن کو صحیح درجے میں داخل کر دیا جائے۔ ولیس ذلک من رأی شیخ یعنی النووی رحمہ اللہ، یہ حضرت امام نووی رحمہ اللہ کی رائے سے نہیں ہے، وہ مختلف ہے۔ آگے روایت دی کہ وروینا فیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آگے ایک اور عائشہ صاحب روایت کر رہی کہ آپ علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد یقول عند رد اللہ تعالی روحہ، کہ جو بھی بندہ جب اٹھتا ہے نیند سے، ظاہر ہے کہ ایک زندگی ہے، نئی زندگی ملتی ہے، یعنی جب اللہ اس کی روح لوٹاتے ہیں، اور اس وقت یہ پڑھ لے منا جب اٹھ جائے جاگ جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی جب یہ کوئی پڑھ لیتا ہے الا غفر اللہ له تعالی ذنوبہ ولو كانت مثل زبد البحر، کہ اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتے اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو، سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ ہونا تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ آگے روایت وروینا فیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من رجل ينتبه من نوم فیقول، جب کوئی نیند سے جاگتا ہے، اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے اور یہ پڑھتا ہے کہ الحمدللہ الذی خلق النوم والیقظہ، الحمدللہ الذی بعثنی سالما سویا، اشہد ان اللہ یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر، کہ جب کوئی یہ کلمات پڑھتے ہیں، اس اللہ کے لیے ہم جس نے نیند اور جاگنے کو پیدا کیا ہے اور جس نے مجھے صحیح سالم اٹھایا، اور جو کیا کرے گا مردوں کے ایک دن زندہ کرے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ کلمات کوئی پڑھ لیتا ہے، الا قال اللہ تعالی صدق عبدی، تو اللہ جواب میں فرماتے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ آگے روایت ہے کہ وروینا فی سنن ابی داود عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حب من اللیل، جب رات کو اٹھتے تھے کسی بھی موقع پر، کبر عشرا وحمد عشرا، 10 مرتبہ اللہ اکبر اور 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرتے تھے، وقال، اور فرماتے تھے، یہ بھی ساتھ میں پڑھتے تھے کہ سبحان اللہ وبحمدہ عشرا، اور یہ بھی 10 مرتبہ پڑھتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، وقال سبحان القدوس عشرا، اور سبحان القدوس بھی 10 مرتبہ پڑھتے تھے، واستغفر عشرا، استغفر اللہ 10 مرتبہ پڑھتے تھے، وحلل عشرا، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، ثم قال، اور پھر یہ بھی پڑھتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، عشرا، 10 مرتبہ یہ بھی پڑھتے تھے، ثم یفتتح الصلاۃ، اور پھر جو اس کے بعد جو تہجد اور نماز وغیرہ پڑھتے تھے وہ شروع کرتے تھے، وقولها حب، اشارہ جو فرمایا کہ حب من اللیل کا کیا معنی ہے؟ استيقظ، جب رات کو جاگتے تھے۔ وروينا في سنن ابي داود ايضا عن عائشة رضي الله عنها ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من الليل قال، جب آپ علیہ السلام رات کو اٹھتے تھے، جاگ اٹھتے تھے، تو یہ بھی پڑھتے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اللہم استغفرک لذنبی واسألک رحمتک، اللہم زدنی علما ولا تزع قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ کلمات بھی پڑھتے تھے۔ تو ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ مسنون دعا آدمی کو یاد ہو تو اس کو پڑھ لیا کرے، سب یاد کرے تو اور اچھی بات ہے، مگر کسی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، کسی موقع پر کسی کو پڑھے اور کسی موقع پر دوسرے کو پڑھے، تمام دعاؤں پر اور مسنون اعمال پر عمل ہو جائے گا۔